جائے گا۔ عام طور پر جب بالکل حج کا وقت قریب آ جایا کرتا ہے، رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور بہت سارے بندے، یہ عام طور پر سنی گئی ہے بات کہ جی بس ایک دفعہ طواف کر لیا، اب دوسروں کو موقع دینا چاہیے۔ اپنی طرف سے بہت سمجھدار بنتے ہیں۔ اگر انہی سے یہ کہا جائے کہ میاں تم نے بہت پیسے کما لی ہیں، اب دکان کسی غریب کو دے دو، وہ بھی 4 دن کما لے، اس کو بھی موقع دے دو تھوڑا سا۔ اس مکان کے اندر جس بنگلے میں تم رہتے ہو بہت رہ چکے، اب کسی بیچارے کونسل کے مکان میں رہنے والے کو کہہ دو کہ اس بنگلے میں آ کر رہ جائے۔ وہاں ان کا ایثار اور وہاں ان کی سخاوت کسی کی بھی نہیں چلتی۔ یہ صرف طواف ہی رہ گیا ہے جس کے اندر آ کر ہم اس قسم کی بیہودہ چیزوں کو سوچتے ہیں کہ جی بڑے آپ جو ہے لوگ جو باہر سے آ رہے ہیں ان کو طواف کرنا چاہیے، موقع دینا چاہیے، اور خود گھر میں بیٹھ جاؤ۔ یہ حقیقتاً ہماری کاہلی سستی ہوتی ہے۔ دینی معاملات کے اندر جتنے امور ہیں اس میں اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ یہ دین کی چیزیں تو ایسی ہیں کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہونی چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، میری جنت دوسروں سے بڑی ہو جائے، میں اللہ کو دوسروں سے زیادہ راضی کرنے والا ہو جاؤں، میری جان زیادہ خدا کے احکامات کے اندر لگ جائے، میرا مال زیادہ قربان ہو جائے۔ دینی چیزیں تو اس قسم کی ہوتی ہیں۔ اس قسم کی باتوں کو سوچنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ شیطان اور نفس کی شرارتیں ہوتی ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے ہم نے ایک طواف کر لیا، اب جو ہے دوسروں کو موقع دینا چاہیے، ایک حج کر لیا اب دوسروں کو موقع دینا چاہیے۔ یہ صرف جو ہے دینی معاملات کے اندر ہم سخی بنتے ہیں، یہ شیطان کا چکر ہے۔ بہرحال احرام، تلبیہ اور طواف، اس کے بعد اب مکہ مکرمہ کے اندر قیام۔ اگر تو ایک بندے کا احرام افراد کا ہے یا ایک بندے کا احرام قران کا ہے، دونوں صورتوں کے اندر مکہ مکرمہ کا قیام حالت احرام کے اندر ہوگا۔ اگر تمتع کا ہے، احرام اس کا کھل چکا ہے، بغیر احرام کے اس نے مکہ مکرمہ میں قیام کرنا ہے، خواہ احرام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں قیام ہو یا بغیر احرام کے مکہ مکرمہ میں قیام ہو، ایک بات بہت خاص طریقے سے سامنے رکھنی چاہیے کہ مکہ کا ادب سامنے رہے۔ صلحاء فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے حج خراب ہو جاتا ہے۔ بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ حج بندہ شروع ہی نہیں کرتا، پہلے ہی خراب کر لیتا ہے، ابھی حج شروع بھی نہیں ہوا، حج کا ستیاناس پہلے ہو گیا۔ مثال کے طور پر پہلے ہی سے نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں گے، لوگ میری عزت کریں گے، یہ پہلے سے ریاکاری مقصود ہے، یا پہلے سے ہی اس کی نیت یہ ہے کہ میں حج پر جا رہا ہوں صرف اپنا کاروبار کرنے کے لیے، یا چلو ابھی تک ساری جگہ دیکھ لی، بیت اللہ نہیں دیکھا، چلو بیت اللہ بھی دیکھیں حج کیسے ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا میری امت کے جو مالدار لوگ ہوں گے وہ سیر و تفریح کے لیے حج کریں گے، ان کا مقصد صرف سیر و تفریح کرنا ہے، چلو دنیا کی ساری چیزیں دیکھنے، شوق ہوتا ہے ایک آدمی کو ہر جگہ پہنچنے کا اور ہر جگہ کو دیکھنے کا، اس نیت سے بیت اللہ جا رہے ہیں، کوئی نیت اس کی اس کے علاوہ ہے ہی نہیں۔ مالدار لوگ فرمایا کہ وہ سیر و تفریح کے لیے حج کریں گے، جو درمیانی طبقے کے لوگ ہیں وہ کاروبار کے لیے حج کریں گے، نیا پلان بناؤ، کس طریقے سے مکان کرائے پر دینا ہے، کس طریقے سے قربانیوں کے پیسے وصول کرنے ہیں، کس طریقے سے پیکج بنا کر لوگوں کو لے کر جانا ہے، مختلف قسم کی چیزیں سوچیں گے تاکہ کاروبار کسی طریقے سے کوئی انکم ہونی چاہیے۔ اور فرمایا کہ جو غریب ہوں گے وہ حج کریں گے بھیک مانگنے کے لیے، اس کی بھی کوئی کمی نہیں ہوتی، جو جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کتنے لوگ صرف اس لیے آتے ہیں کہ بھیک مانگتے ہیں۔ اور فرمایا علماء حج کریں گے شہرت کے لیے، جی فلاں مولوی صاحب نے ماشاءاللہ 20 حج کر لیے اور فلاں نے 25 کر لیے اور کبھی بھی اس کا حج فوت نہیں ہوا، لوگ اس قسم کے تذکرے کرتے رہیں، یہ ان کی نیتیں ہوں گی، ان میں سے کسی کا بھی حج قابل قبول نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ بندہ اپنے حج کو خراب کر دیتا ہے حج کے شروع کرنے سے پہلے، ابھی حج کیا نہیں پہلے ہی ستیاناس ہو گیا، اس کی نیت خراب ہے یا اس کے اندر ریاکاری موجود ہے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ مال حرام سے حج کر رہا ہے، حج پر جا تو رہا ہے لیکن اس کے جس پیسوں سے کر رہا ہے وہ سارا شراب اور خنزیر کی کمائی کا ہے، یا جس پیسوں سے حج کر رہا ہے وہ لوگوں سے بٹورے ہوئے اور غصب کیے ہوئے ہیں، لوگوں کا مال کھایا ہوا ہے اس نے، اور یہ بندہ جو ہے لوگوں کا مال ہڑپ بھی کرتا رہتا ہے اور حج پر بھی چلا جاتا ہے۔ جس بندے کا حج اللہ کے ہاں قابل قبول تھوڑی ہوگا، جس بندے نے کسی کا پیسہ دینا ہے اس کے لیے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ 3 وقت پیٹ بھر کر روٹی کھائے، اس کے لیے تو ضروری ہے اتنا کھائے جس سے زندہ رہ سکے، باقی سارے پیسے اس قرض خواہ کو ادا کرے۔
اس کے لیے تو یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ 4 جوڑے اپنے کپڑوں کے بنائے، وہ صرف اتنا کپڑا پہن سکتا ہے جس سے اس کی صدر چھپ سکے اور اس کی سردی گرمی سے حفاظت ہو سکے، باقی سب کا سب قرض کی ادائیگی کے اندر خرچ کرے۔ ایک آدمی لوگوں سے بٹورتا چلا جاتا ہے، کھاتا چلا جاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور حج اور عمرہ بھی کر لیتا ہے۔ اس بندے نے اپنے حج کو حج سے پہلے ہی ضائع کر دیا۔ تو بعض دفعہ ایک آدمی حج کو خراب کرتا ہے 3 صورتیں، بعض دفعہ حج کیا بھی نہیں، حج شروع بھی نہیں ہوا، حج پہلے سے ہی خراب ہو گیا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ حج شروع کرنے کے بعد حج کو خراب کرتا ہے۔ حج شروع کر لیا اور اس کے بعد جو ہے لڑائی جھگڑے شروع کر دیے۔ اللہ پاک تو قرآن میں فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ جس بندے نے حج کا ارادہ کر لیا، حج اس پر فرض ہو گیا، نہ تو وہ بے حیائی کا کام کرے، نہ وہ خدا کی نافرمانی کرے، نہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرے۔ ایک آدمی احرام نیت بھی ٹھیک ہے، ریاکاری بھی نہیں، اخلاص بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، حج کی ابتدا تو ٹھیک ہے، لیکن حج کی تکمیل ہونے سے پہلے اس کا ستیاناس، حج پورا نہیں ہوا پہلے سے اس کو خراب کر لیا، لڑائی جھگڑا کر دیا۔ یا یہ ہے کہ چلو جی جاتے ہی طواف کیا، بڑا زور لگایا، اس کے بعد گھر میں آ کر سو گئے، نہ نماز نہ روزہ کچھ نہیں، بس پڑے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں، اپنے گھروں میں سوتے رہتے ہیں اور فرض نماز بھی ان کی جاتی رہتی ہے۔ رفث کے اندر، بے حیائی کے اندر، یا جدال لڑائی جھگڑے کے اندر، یا نافرمانی کے اندر، نمازوں کو قضا کرنے کے اندر، یا اس قسم کے کسی بھی گناہ کے اندر رہتے ہیں جس کی وجہ سے حج شروع تو ٹھیک کیا تھا لیکن تکمیل سے پہلے اس کا حج خراب ہو گیا۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ حج مکمل ہو جاتا ہے، ٹھیک اس نے حج پورا کر لیا، لیکن حج کرنے کے بعد اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ یہ تینوں طرح کی چیزیں قرآن سے ثابت ہیں، اس لیے کہ حبط اعمال، ان کے اعمال کو ضائع کر دیا گیا۔ یہ بہت ساری آیات شریفیں ہیں، اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ بہت سارے وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جایا کرتی ہیں۔ تو بعض دفعہ بندہ حج سے پہلے حج کو خراب کر لیتا ہے، بعض دفعہ حج کے دوران میں حج کو خراب کر لیتا ہے، بعض دفعہ حج کے بعد کیے ہوئے حج کو ضائع کر دیتا ہے۔ حج کے بعد حج ضائع کیسے ہوگا؟ حج کر لیا اور حج کرنے کے بعد آ کر لوگوں سے کہنا شروع کیا جی حج نہیں کرنا چاہیے، بڑا مشکل کام ہے، اس کی تکلیفیں بیان کرنا شروع کر دیں۔ ہر ایک کے سامنے بڑی مصیبت ہے جی، اوف توبہ، وہاں تو بس بھی نہیں ملتی، پانی بھی نہیں ملتا، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی خود دیکھے گے وہاں رہتے ہوئے، جی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ حج ایسا ہے، ہمیں پتہ ہوتا تو ہم آتے ہی نہیں، صاف ہمیں پتہ ہوتا تو ہم آتے ہی نہیں۔ اس قسم کی باتیں، حج کی تکالیف کو بیان کرنا۔ بزرگ فرماتے ہیں کسی کے حج کی قبولیت کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ دوبارہ حج میں جانے کا شوق دل کے اندر ہو، یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے کہ اللہ نے فضل فرما کر اس کا حج قبول کر لیا ہے۔ تو حج کرنے کے بعد حج ضائع ہو جاتا ہے اس کی تکالیف کو بیان کرنے سے، یا حج کے اوپر پچھتاتے رہے، جی میں نے کیا اتنے پیسے ضائع کر لیے، اس سے تو اچھا تھا کسی غریب لڑکی کی شادی کر دی ہوتی۔ یہ بھی کسی سے کہتے ہوئے سنا، جی اس سے اچھا تھا یہ جو 1200 پاؤنڈ اس میں لگائے ہیں، اس سے 2 لڑکیوں کی میں نے شادی کر لینی تھی۔ وہاں جانے کے بعد، حج کرنے کے بعد یہ کلمات کہہ کر سوائے اس کے کہ اپنے حج کا ستیاناس کیا، اور بیچارے نے کیا کیا۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ حج کرنے کے بعد حج پر اترانا شروع کر دے۔ حضرت ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے نیک بزرگ گزرے ہیں، ان کے ایک مرید تھے، یہ اپنے سر کے اوپر ہر وقت ایک نور کو محسوس کرتے، بزرگوں کے ساتھ رہتے تھے، بزرگوں نے تربیت کی ہوئی تھی، ہر وقت اعمال صالحہ کرتے ہوتے تھے، تو اللہ پاک بعض دفعہ دکھا دیا کرتے ہیں، ہر وقت اپنے سر کے اوپر ایک نور محسوس ہوتا اور بڑی لذت اور بڑی راحت اس کے اندر ان کو محسوس ہوتی۔ یہ حج کے لیے گئے، جب حج کر کے واپس آئے تو وہ نور ختم ہو گیا۔ یہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو نور بڑھنا چاہیے تھا، یہ تو پہلے سے بھی بالکل ہی ختم ہو گیا۔ جا کر بزرگوں سے کہا کہ جی بزرگوں میری یہ حالت تھی کہ میں ہر وقت اپنے سر کے اوپر ایک نور کو محسوس کیا کرتا تھا، جب سے میں نے حج کیا ہے اس وقت سے وہ نور ختم ہو گیا۔ بزرگوں نے فرمایا کہ پہلے تم اپنے آپ کو گناہ گار سمجھا کرتے تھے، اب تم نے بھی اپنے آپ کو بزرگ سمجھنا شروع کر دیا، اس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس نعمت کو سلب کر لیا ہے۔ تو بعض دفعہ بندہ گناہ کی حالت میں جب اپنے آپ کو بالکل بے حیثیت سمجھتا ہے تو بعض دفعہ مقام اس کا بڑھ جایا کرتا ہے،
اس بندے سے جو نیکی کرنے کے بعد اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دے، اس بندے سے وہ بندہ بڑھ جایا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تم میں سے غلطی تو ہر بندے سے ہو جاتی ہے، اچھی غلطی کرنے والا وہ ہے جو توبہ استغفار کرتا رہے، ندامت اس کے اندر ہو، اپنے آپ کو بے حیثیت سمجھنا اس کے اندر ہو۔ بہرحال حالت احرام کے اندر مکہ کا قیام ہو یا بغیر حالت احرام کے مکہ کا قیام ہو، دونوں صورتوں کے اندر مکہ مکرمہ کا ادب اور احترام باقی رہے۔ اس بات کو سامنے رکھیں کہ جس حج کے لیے اللہ نے توفیق دی ہے اس کو ہم نے اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں یہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ نیکی لے کر آئے گا ہم اس کو 10 کے برابر اجر دیں گے۔ یہ نہیں فرمایا جو کر کے آئے گا، کر کے تو بہت سارے آئیں گے لیکن کریں گے بھی اور ضائع بھی کرتے چلے جائیں گے۔ جو بندہ ایک نیکی کو لے کر جائے گا، نیکی کو کرنا، نیکی کو سنبھالنا، نیکی کی حفاظت کرنا اور مرتے وقت اس کی ہوئی نیکی کو ساتھ لے کر جانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بہرحال اللہ پاک جس کو حج کے لیے قبول فرمائیں، توفیق دیں، وہ اس بات کی کوشش کرے کہ یہ حج میرا ضائع نہ ہو جائے۔ اس میں جتنے بھی لڑائی جھگڑے سے بچنا، گناہوں سے بچنا، اس لیے کہ بیت اللہ ایسی مقدس جگہ ہے۔ فرمایا من یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم۔ باقی جگہوں کے اندر اگر ایک بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اللہ پاک فرشتہ کہتا ہے اس نے ارادہ کیا، دوسرا کہتا ہے نہیں ابھی کیا تھوڑی ہے، ابھی نہیں کیا، ابھی رہنے دو۔ پھر وہ جب گناہ کر لیتا ہے پھر فرشتہ کہتا ہے اب لکھ لوں، وہ دوسرا فرشتہ جو دائیں کندھے پر ہے وہ کہتا نہیں ابھی بھی نہیں لکھنا، ابھی ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ جب 5 نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے اور گناہ کرنے والا توبہ نہیں کرتا پھر اس گناہ کو لکھا جاتا ہے۔ لیکن بیت اللہ یہ حرم ایسی مقدس جگہ ہے، اس میں فرمایا جس نے نیت بھی کی گناہ کی اس کا گناہ بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ نیکی بھی بہت بڑی ہوئی ہے، ایک نیکی کا اجر 1 لاکھ کے برابر۔ اسی طریقے سے اس جگہ پر پہنچ کر بھی اگر گناہ کی نیت ہے تو گناہ کا بھی درجہ بہت زیادہ بڑا ہوا ہے۔ بہرحال مکہ مکرمہ کے اندر رہتے ہوئے